بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، خطباء عظام، شعراء کرام، حفاظ عظام، طلباء کرام اور ان کے علاوہ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، مجاہد اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عمران معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا کہ آج یہاں مسجد میں درس قرآن کے عنوان سے ایک محفل منعقد ہوتی ہے، تو اس مجلس میں آپ نے حاضر ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اسی غرض اور نیت کے ساتھ یہاں حاضری دی ہے، اور میں اپنی حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ یہ مجلس بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس میں وہ حضرات تشریف فرما ہیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد پر مشتمل مجالس سے خطاب کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے برادر مکرم بڑے باپ کے بڑے بیٹے جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن علم میں، عمل میں، تقوی میں، شان میں، شوکت میں، خاندان میں، ہر لحاظ سے ہم سے کہیں بہت 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 آگے اور بہت بڑے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی جنید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وہ بھی تشریف فرما ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اسی طرح دیگر جو خطباء عباسی صاحب سمیت یہاں تشریف فرما ہیں، جی چاہتا تھا کہ ان کا خطاب بھی میں سنوں، لیکن مولانا عمران معاویہ صاحب نے میری خاطر تمام حضرات سے معذرت کر کے مجھے ہی یہاں آنے کا حکم دیا ہے۔ آج کی یہ مجلس ایک صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی کہ مجلس کا عنوان کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، اور تلاوت جس آیت کی گئی ہے اس آیت کا شاید اس سے ربط کیا ہو سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ یہی ربط عرض کر کے اور کچھ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بھی زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا، چونکہ یہ علماء کرام کی مجلس ہے، محفل ہے۔ قرآن کریم کی آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے،
تورات، انجیل، زبور اور صحائف یہ کتابیں ہیں، ان کو پہلے لکھا گیا، بعد میں پڑھا گیا، لیکن قرآن وہ ہے جسے پہلے پڑھا جاتا ہے، بعد میں لکھا جاتا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا یہاں یوں کہا جاتا ذالک الکلام لا ریب فیہ۔ آپ سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب، خطیب صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے، صحیفے کتابیں ہیں، اور قرآن کلام ہے، لیکن جب اس کا پہلا چیپٹر کھولا جاتا ہے اور اس پہ نگاہ ڈالی جاتی ہے تو ہمارے سامنے کلام نہیں آتا بلکہ ذالک کتاب آتی ہے۔ تو علماء کرام کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ کلام کے اندر تو شک نہیں ہے، نہ کسی نے شک کیا ہے۔ شک کی بات کتاب پہ آتی ہے۔ کہنے والے 15ویں صدی میں، 14ویں میں، 16ویں میں آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے کلام تو ٹھیک تھا، اللہ نے جو حضور کو سنایا، جبرائیل کو سنایا، جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سنایا، وہ ٹھیک تھا، لیکن لکھنے والوں نے لکھنے میں تغیر تبدل کیا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے فرما دیا میں کلام نہیں کہتا بلکہ میں کتاب کہہ کر دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں جس طرح کلام لا ریب ہے اسی طرح معاویہ کی کتاب بھی لا ریب ہے۔ جس طرح کلام میں شک نہیں ہے اسی طرح سیدنا امیر معاویہ کی کتابت میں بھی شک نہیں ہے۔ یار شک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے کمال کر دیا، اللہ کی قسم ایک ایک نکتہ خطا کے قواعد اور ضوابط کو بالائے طاق رکھا، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کی منشا کو مقدم رکھا۔ میں اس پر چند مثالیں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں جب قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھولا جاتا ہے، آپ کی نگاہ پڑتی ہے تسمیہ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ کیا منظر ہوگا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی اور حضور فرماتے ہوں گے او معاویہ ادھر آ، جبرائیل قرآن لے کر آئے ہیں اور قلم لے کر قرآن کو لکھ دے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کرام بررہ، فرمایا لکھنے والے وہ ہاتھ وہ بھی بڑے باعزت ہیں۔ کردار کو چھوڑو، گفتار کو چھوڑو، باقی چیزوں کو چھوڑو، جن ہاتھوں سے آیات کو لکھا گیا ہے اللہ پاک ان ہاتھوں کی صفت بھی قرآن کے اندر کرتا ہے۔ کن چیزوں کو ملحوظ رکھا؟ آپ کی نظر پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن۔ اب یہ حمزہ قواعد کے مطابق لکھنے میں آتا ہے، میں عوامی گفتگو نہیں کرتا، لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں بسم اللہ اصل میں کیا تھا؟ بے، اسم اللہ، بے اسم اللہ۔ اب یہ حمزہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں حمزہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ بے اسم اقرأ بے اسم رب کا نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم۔ وہاں بھی بسم رب کا، یہاں بھی بسم اللہ، بسم اللہ، لیکن وہاں حمزہ موجود ہے یہاں حمزہ موجود نہیں ہے۔ اب کوئی کاتب یہاں حمزہ لگا نہیں سکتا، وہاں سے حمزہ ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ نے جس طرح بتایا اسی طرح لکھا. یہاں نہیں لکھوایا، نہیں لکھا، وہاں لکھوایا تو حضرت امیر معاویہ نے لکھ دیا یا دیگر کاتبین وحی نے لکھ دیا. چلو یار یہ مثال ذرا مشکل ہے، میں اور آسان کر دیتا ہوں. یہ میم کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ بولیے کتنی ہوتی ہیں؟ ایک آنکھ ہوتی ہے. آنکھ کھلی ہو پھر بھی میم ہی ہے، آنکھ بند ہو میم بدلتا نہیں ہے. آنکھ کے بند ہونے سے یا کھلنے سے میم کے تلفظ میں فرق نہیں پڑتا. آنکھ بند ہو پھر بھی میم ہے، آنکھ کھلی ہو پھر بھی. اور قرآن میموں سے بھرا پڑا ہے. سارے قرآن میں میم کی آنکھیں، میموں کی آنکھیں بند ہیں، لیکن رحمان اور رحیم میں آپ نے دیکھا ہے میم کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. غور کیا ہے آپ نے؟ آنکھ کھلی ہے، لیکن اس آنکھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کروایا، سیدنا امیر معاویہ نے بند نہیں کیا. اب کوئی کاتب میم کی، دیگر میموں کی آنکھیں کھول نہیں سکتا، اور رحمان اور رحیم میں میم کی آنکھ بند نہیں کر سکتا. ذالک کتاب لا ریب فی. یار کہ جی یہ بڑیاں مار دے ہو. وہ حضرت علی دی خلافت لکھی دی ایسی تے غصب کر کے دی 12 امامہ دا لکھے دا سا، وہ اوراں پرہ کر کے دا حضرت فاطمہ دے متعلق لکھے دا سا، اس کو پرہ ہٹا کے دا قرآن مجیدہ بے تغیر تبدل ہو گیا. اور خدا دے بندے ہو جنہ سن میمہ دی آنکھ نہ کھول کیے نہ بند کر کیے، وہ اور کیا تغیر تبدل کر سن. ذالکل بولو نا یار کتابو لا ریبہ فی. میں کمانی گلان سو کو دستان سنے آگے سنے. اللہ اکبر. سین کے دانت کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے ایک تقریر میں کہا سین کے دانت کتنے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے منہ میں ہاتھ مار دے. میں کہ بابا میں توڑے دنداں دا نہ پوچھتا، میں سینہ دے دنداں دا پوچھتا. سینہ دے دند کتنے ہونے؟ 3 دانت ہوتے ہیں سین کے. سنو 3 دانت. قرآن پاک سینوں سے بھرا ہوا ہے. آپ اب بھی جائیں گوگل پہ سرچ کریں، آپ کا کمپیوٹر آپ کو بتائے گا، آپ کا موبائل آپ کو بتائے گا کہ قرآن پاک میں کتنے سین ہیں. تمام سینوں کے 3 ہی دانت ہیں، لیکن قرآن میں ایک سین ایسا ہے سورہ علق میں اقرا بسم، اس کے 2 دانت ہیں. اس کے کتنے دانت ہیں؟ 2 دانت ہیں. اللہ اکبر. اس کے 2 دانت رکھے رسول اللہ نے. اس کے دانت کتنے رکھے؟ 2 رکھے. حضرت امیر معاویہ نے 1 دانت کا اضافہ نہیں کیا. آج بھی اگر کوئی یہ کہے اور جی میں نے اپنے باپ کے دانت لگوائے، نانی کے لگوائے، دادی کے لگوائے، اور جی میں اس سینہ دا بھی دند لوالنا، لوگ اس تے دند پان چھوڑ سن. ذالکل کلام کی بات نہیں، ذالکل کتابو لا ریب فی. اس کی کتابت ایسی ہے کہ اس کتابت میں بھی کوئی تغیر تبدل ہے. اچھا چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، توجہ کیجئے، بات سنیں. ابراہیم، ابراہیم کا اسپیلنگ کریں، جوڑ کریں. ابراہیم کا جوڑ کریں. حمزہ بازر، اب آگے را الف صبر،
را ابرا ابرا آگے ہا 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 کے آگے کون سا ہے یا زیر ہی ہا یا زیر ہی آگے میم زبر ماں یہ میں کیوں نہیں ہے پوچھو انگریزی خانوں سے میں نہیں ہے مو نہیں ہے یہ کیا ہے ابراہیم بڑی عجیب چیز ہے یہ حروف جارہ جو ہے نا یہ بڑوں بڑوں کو نیچے کر دیتے ہیں جس کے پیچھے حروف جارہ لگتا ہے نا یہ اس کو زہر دے دیتا ہے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز مز خلا ربا خاشا من آدا فی عن علا خطا الو یہ 17 اللہ اکبر لیکن ابراہیم کے پیچھے یہ لگ کے بھی اس کو نیچے بلکہ اس کو کیا دیتے ہیں آپ جامعہ فاروقیہ کے چھوٹے سے طالب علم سے پوچھیں یہ کیوں ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ غیر منصرف ہے اس میں دوست کیوں ہے پھر وہ کہے گا 2 سبب ہیں آپ پوچھیں گے کون سے 2 سبب ہیں وہ کہے گا یہ عجمہ بھی ہے علم بھی ہے وجہ بتائے گا لیکن آپ آکسفورڈ میں کیمبرج میں اے پی ایس میں برنہال میں کسی بھی انگلش سکول میں پڑھنے والے یا پڑھانے والے سے پوچھیں وہ کہے گا جی بھائی یہ زیر کے لیے انگلش میں کون سا لفظ ہے دسو نا تو سب کو بھی دھیان دیئے آئی کون سا ہے آئی 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 ہے نا آئی ہے تو یہ آپ گرل کا سپیلنگ کریں جی آئی آر ایل یہی ہے نا تو آپ کہتے ہیں آئی تو زہر کے لیے ہوتا ہے پھر اس کو گل کیوں نہیں کہتے ہو گل کیوں کہتے ہو ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ عربی کی فصاحت ہے یہاں زہر آتی ہے ہم دلیل دیتے ہیں زبر آتی ہے ہم دلیل دیتے ہیں جزم آتی ہے قانون موجود ہوتا ہے شد آتی ہے قاعدہ موجود ہوتا ہے یہاں قاعدے ضابطے اور قانون کے بغیر کوئی شاذ بات نہیں کی جاتی لیکن اتنی بڑی بات وہاں کہتے ہیں جی بس ہے جب آئی زہر کے لیے ہے تو پھر گل کیوں کہتے ہو پوچھو نہ گولو جل کے نہ پوچھتے کی نہ بھائی جب آئی زہر کے لیے تو یہ گل کیوں ہے گل کیوں نہیں ہے لیکن ہمارا طالب علم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر آپ کو جواب دے دے گا ہاں تو میں ابراہیم میں بات کر رہا تھا ابراہیم ابراہیم ہاں آپ نے کیا جوڑ کیا اس کا حمزہ با زیر اب را کھڑی زبر اب دیکھیں میں نے کہا را کھڑی یہ را پر کیوں ہے قاری مشتاق صاحب سے پوچھیں یہ قاری عمران صاحب سے پوچھیں ہاں کبھی را پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے یہاں بھی قاعدہ اور قانون موجود ہوتا ہے مد متصل ہے منفصل ہے قاعدہ اور قانون موجود ہے میرے دوستو ان کے پاس کوئی قاعدہ کوئی قانون موجود نہیں ہوتا حمزہ بازر اب 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 کیے اللہ یہ ہونٹ ہونٹ سے کیوں ٹکراتے ہیں اس کے لیے بھی قانون موجود ہے حمزہ بازر اب 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 کی نہیں یہ بند کیوں نہیں ہوتے اب کیوں ہے اس کے لیے بھی قانون موجود ہے میرے پاس وقت بھی آپ کو بتاؤں حمزہ بازر اب را کھڑی زبر کیا بنا ہا یا زیر ہی ابراہی میم زبر ما ابراہی ما ابراہیم یہی ہے نا قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا نام موجود ہے اور سورت موجود ہے ابراہیم کے نام پر سورہ ابراہیم لیکن ابراہیم اسی طرح ہے جس طرح ابھی آپ نے جوڑ کیا ہے لیکن سورہ بقرہ کے اندر پوچھو قرائے کرام سے ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے جوڑ کیا بلکہ اس طرح ہے حمزہ بازر آگے را الف زبر آگے ہا یا زیر ہی نہیں ہے سورہ بقرہ میں وہاں کیا ہا کھڑی زیر ہا کھڑی زیر ہی میم زبر ما ابراہیم اب
میرے دوستو کسی نے بھی کتابت کے اندر تغیر تبدل نہیں کر سکا. وہاں سے یا کو ہٹا کے کھڑی زیر نہیں لگائی اور یہاں سے کھڑی زیر کو ہٹا کر یا نہیں لگائی. ذالکل کتاب لا ریب فی. فرمایا کتابت ایسی کی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک جزم، ایک ایک لفظ، ایک ایک مضمون، فرمایا ایک ایک آیت اس کو محفوظ رکھا ہے. ایک مثال اور دیتے تم، قرآن پاک کے اندر ہے ما لہذا الکتاب. ما اس کی ترکیب کریں، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب. چلو میں ترکیب نہیں پوچھتا، آپ کے امتحان میں نہیں ڈالتا. یہ مضاف الیہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دونے کی دوئی نال چمڑے دے انہیں جی ہیں تارا نال سوار چمڑے دے. میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، مجھے عوام کو سمجھانا پڑتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ خواص کا مجمع ہے، یہاں خواص کی باتیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ لام لہذا الکتاب. اب کتابت کے اصول کے مطابق میم الف زبر ما، لام زیر لے، ہا کھڑی زبر ہا، زال الف زبر زا، ما لہذا، ما لہذا. اب اگر اس کو یوں لکھا جائے ما لے، میم الف ما لام زیر لے، آگے حاضل کتاب، تو یہ کتابت کے اصول کے خلاف ہوگا. لیکن قرآن میں اسی طرح ہے ما لے، میم الف ما لام زیر لے، ما لے، آگے علادہ ہے حاضل کتاب، آگے کیا ہے حاضل کتاب. لیکن رسول اکرم شفیع معظم حضور سرور کونین نے کاتبین وحی سے جس طرح لکھایا تھا آج اسی طرح موجود ہے. کیوں؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کی کتابت ایسی ہے کہ جس کی کتابت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ کتابت بھی یوں ہی کرائی گئی ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. تو سیدنا امیر معاویہ اور بڑی مثالیں انشاءاللہ یہ ادھار سے ہی پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ساری باتیں آپ کے کام کی ہیں. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لیے سب سے بڑی بات، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، باقی باتوں کو چھوڑیں، وہ بہترین قسم کے گورنر تھے، بہترین قسم کے امیر المومنین تھے، بہترین قسم کے منتظم تھے، یہ کیا وہ کیا، بہترین قسم کے جرنیل تھے، وہ جناب تہجد گزار تھے، یہ تھے وہ تھے فلاں تھے. ساری باتیں ترازو کے ایک پلے پہ رکھی جائیں، سیدنا امیر معاویہ کا صحابی ہونا دوسرے پلے پہ رکھا جائے، اللہ کی قسم یہ صحابی ہونا ساری خوبیوں پر بھاری ہے. اسی لیے میرے استاد علامہ ڈاکٹر خالد محمود اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی صحابہ کے متعلق آپ سے کہے نا یہ اے گل کیتی ایاں کیتا اے ہویا انہاں اے کیتا سننے کے بعد سن کر 2 گھنٹے اس کو بولنے دو. آخر میں اٹھتے ہوئے یہ کہہ دیا کرو یار تو مجھ گلاں کیتیاں مجھ مڑا مغز چٹیا لیکن تھے تو وہ صحابی. بس اتنی بات کہہ دو یہ جوتوں سے رسید ہو جائے گا. بس آخر میں جاتے جاتے یہ کہہ دو وہ کیا تھے، پھر بھی کیا تھے صحابی. اچھا تسوں کو ایک اور مزے دی گل کراں. دیکھو گل سنو، صحابہ کرام نمازی نہیں تھے؟ بولو نا. تھے لیکن نمازی نہیں کہتے. حاجی نہیں تھے، غازی نہیں تھے، شہید نہیں تھے، ولی نہیں تھے. آج مولویاں نال اتنے لمے لقب ہیں کہ نہیں. خطیب نکتہ دان، طوطی پاکستان، پتہ نہیں بلبل چمستان، پتہ نہیں کہ واعظ خوش بیان،
پتہ نہیں کتنے بڑے لقب ہوتے ہیں. تو کدے مولویہ دا نام صرف تسی چاہ کنو نا مولوی امجد سعید تو اس تا منہ ہی اسی جی چوپے دا عام ہوندہ ہے. وہ پہلے اپنے لقب پڑھ دے پیچھے اپنا نام پڑھ دے. یا اللہ تو رحم کر. اسی پتہ نہیں کہ کچھ تے جدو تسی حضرت ابوبکر دا نام کہتے حضرت ابوبکر تسی حضرت امجد آخ چھوڑو نا اس دی طبیعت خراب ہو گئی. ایک ایک کیتے ہو جانے نہ علامہ نہ فہمہ نہ قدوت العلماء. واسطے ایک رشتہ دار ہے پوچھتا ہوں ہے قدوت العلماء کیا ہو. یہ لوگ تو کو مچ آختے ہیں ماں جڑا سٹیج ہے تو قدے ہے تو لگے ڈازی وہ قدوت العلماء ہے. اساں کچھ اور معاملہ بڑھا کے دیں. تو سب سے بڑی خوبی آپ دیکھیں صحابی کو مجاہد نہیں کہتے, غازی نہیں کہتے, نمازی نہیں کہتے, حاجی نہیں کہتے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی. صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہونا ساری خوبیوں پر بھاری ہے. اور جی ہاتھیہ دے پیرا تلے سارا کچھ آگے دے ہو. اللہ اکبر. یہ صحابی ہونا ساری خوبیوں سے بڑی خوبی ہے. ہمارے ہاں ایک پہلی ہے علماء میں کہ ایجا جنا دسو جس ایک نماز نہ پڑھی ہوئے, ایک روزہ نہ رکھے ہوئے, ایک واری تلاوت نہ کیتی ہوئے, کچھ بھی نہ کیتا ہوئے, صرف اس حضور دا چہرہ دیکھے تے کلمہ پڑھے تو بڑے بڑے ولیاں تے کتباں تے غوثاں تے ابدالاں تے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ تے امام شافی تے امام مالک تے احمد بن حنبل تے امام غزالی تے بڑے بڑے لوگوں کو اگے نکل گئے. روزہ ایک نہیں رکھیا, نماز ایک نہیں پڑھی, حج ایک نہیں کیتا, عمرہ ایک نہیں کیتا. ایجا جانا دسو اے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اگے, جنید بغدادی کو بھی اگے, معین الدین چشتی اجمیری کو بھی اگے. اللہ اکبر. اس تا جواب سیرت مصطفیٰ بے حضرت کاندلوی لکھتے ہیں وہ اسود رائی ایسا. اللہ اکبر. جو آئے اور آ کر رسول اللہ کو تلاش کیا کہ کہاں ہیں. جب رسول اللہ کو خیمے میں دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور نے کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. کہنے لگے مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نماز کا وقت نہیں, تجھے نماز پڑھاتا, حج کا موسم نہیں اور تجھ سے حج کراتا, زکوٰۃ صاحب نصاب نہیں اور تجھ سے زکوٰۃ دلواتا. ابھی تو ایک عمل جاری ہے جو جہاد کا عمل ہے. وہ تلوار لی, میدان جہاد میں گیا, جام شہادت نوش کیا اور بعد میں آنے والے بڑے بڑے ولیوں پر سبقت لے گیا. یہ ہے صحابی. یہ کیا ہے؟ صحابی. یہ کیا ہے؟ صحابی. اور دوسری بات سنو, صحابی زورہ نال باڑے بھی کوئی نہیں اگتا. اللہ اکبر. مولوی باڑھکتے, مفتی باڑھکتے, قاضی باڑھکتے, گل سنو سکالر باڑھکتے, وکیل باڑھکتے, جرنل باڑھکتے, میجر باڑھکتے, کرنل بن سکتے ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. او خدا کے بندو, اگر کوئی صحابی بن سکتا, ابو حنیفہ صحابی ہوتے, کوئی صحابی بن سکتا, امام شافی صحابی ہوتے, کوئی صحابی بن سکتا, احمد بن حنبل صحابی ہوتے, کوئی صحابی بن سکتا, امام محمد صحابی ہوتے. صحابی بننا یہ اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی عطا میں ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے محمد کا صحابی بنا دیتا ہے. یہ تو اللہ کی عطا ہے. یہ تو انسان کے اپنے اور جڑی گل اختیارہ بھی ہے ہی نہیں ہو. ظالم دے پتروں اس تے کی سڑ دے ہو. اس واسطے گڑیاں پہ چھے لکھے تو ہوندہ نا سڑیا نہ کر دعا کریا کر. اب میں نے تو عجیب بات دیکھی حضرت قاضی صاحب, قرآن پاک میں جب بھی کسی نبی سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی, اللہ نے فوراً نبی کا نوٹس لے لیا. قرآن بھرا پڑے ایسی مثالوں سے. حتیٰ کہ ایک مثال حضور سرور کونین کی. مکہ کے مشرک یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتے ہم آپ کے پاس آئیں بیٹھیں,
کیا کریں؟ ادھر آپ نے بکریاں چرانے والا ابو ہریرہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ادھر ہمارا کنڈری سلمان فارسی بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ادھر سامنے فلاں بٹھایا فلاں بٹھایا۔ ہم کس طرح آپ کے پاس ہیں؟ ہم تو مکہ کے جاگیردار ہیں، مکہ کے خان ہیں، مکہ کے نواب ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آؤ، میں تمہارے لیے علیحدہ کوئی خواص کا حلقہ قائم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی نہیں آ سکتے۔ ایک دفعہ حضور کو اکیلے دیکھا، آگے گھیر لیا۔ آج حضور اکیلے ہیں، کتنے آرامیہ سے، دماغہ بھی کتنا تکبرہ سا، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، کہ جی بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ ابو ہریرہ، یہ بلال، یہ سلمان فارسی، یہ فلاں، یہ کوئی موچی، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ اس قسم کا ذہن اس وقت بھی خناس بھرا ہوا تھا۔ حضور کے پاس آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا، عروج پر تھی باتیں، اتنے میں آقا دو جہاں کے ایک صحابی آ گئے۔ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آگے۔ یہ بڑے بڑے خراٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو رسول اللہ کے دربار میں آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لکڑی کے سہارے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، برانا پا مفلوق الحال آئے، آ کے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے، عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو سدے کان کی چاہے گے استا استے اکابر دا عقید ہے، جڑا اتھو پڑھ دے انہوں کو پچایا جل دے، جڑا اتھے پڑھ دے سن دے بھی ہیں جواب بھی دے۔ میں تو سب کو کی ہیں سمجھاؤں، اے عقیدہ رکھو اور ہر ویلے دعا کر دے کرو اللہ اکابر نال وابستہ رکھے۔ ہاں اکابر کو لو جڑا ترٹ گیا نا، تے جڑا اکابر کو پونکتا ہے نا، وہ قیامتی تک پونکتا ہی رہسی، پونکتا مرسی، کل پونکتا اٹھتی، تے پونکتا جہنم میں جلدہ رہسی۔ استے سارے اکابر ولی اللہ سے اے یاد رکھیو۔ اور اساں دیکھے ان یہ زبانہ باہر نکلی ہیں، جڑے پونکتے ہیں ان یہ زبانہ باہر نکل سن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سنیں توجہ کیجئے، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، یہ اس وقت نہ آتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ادھر دل میں بات آئی، ادھر ماتھے پہ بل پڑا، کس کے؟ آقا دو جہاں کے۔ اس وقت نہ آتے تو اچھا ہوتا، ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ صحابی کو اجازت نہیں ملی، وہ واپس ہو گئے۔ جو ہی وہ واپس پلٹے، سنیں اللہ اکبر، خدا کے عرش پہ بھوچال آ گیا۔ جبرائیل کو طلب کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا عرش پر تو جبرائیل طلب ہوتے ہیں، جب فرش پر حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بلال طلب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبرائیل کو طلب کیا، یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جاؤ، میرے رسول کا نابینا صحابی اپنے گھر میں داخل نہ ہو، تم پہلے محمد مصطفیٰ پر سورہ عبس لے کے اتر جاؤ۔ صحابی آئے، جبرائیل آئے۔ ہاں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا؟ فرمایا بس وتولا ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اور میرے پیغمبر تو نے تیوری چڑھائی, تیرے دربار میں تیرا نابینا صحابی آیا. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. تجھے کیا پتا یہ دل کے تزکیے کے لیے آ رہا تھا, مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا تھا. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی. واہ نبی دے صحابیو, اللہ دی قسمیں خدا آرشتے تُس تے ٹرنا دا ذکر بھی کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ. خدا ٹرنا ہی دا ذکر نہیں کرتا بلکہ دلہ دی کیفیتاں بھی خدا دست ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. آگے اللہ اکبر. پھر گل حضرت معاویہ دی آگے. گل سنو بات سنیں. اللہ اکبر. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے بلال کو طلب کیا, فرمایا بلال جلدی جاؤ تاکہ عبداللہ ابن ام مکتوم گھر نہ پہنچے. گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے اس کو اٹھا کر میری مجلس میں پہنچا دو. سیرتی میں ایک کتابہ میں پڑھے حضرت بلال آخر تو ہولے ٹر دیں. نبی علیہ السلام سے بڑی تیزی کی تھی ایسی اور میں تو کو اپنے کناڑے دے میں پرت کے تے میں کھڑ دا. اللہ اکبر. اپنے کندھے پہ اٹھا کر سیدنا بلال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو لائے اور رسول اللہ کے سامنے بٹھا دیا. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ مڑے کو کوئی غلطی ہو گئی؟ آخر توڑے کو کوئی غلطی نہیں ہوئی. اللہ تو کوئی اجازت نہ ملی, تو واپس مڑ کے گئے او خدا دے عرش تے پکام ہو گیا, بھوچال آ گیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. تو میں عرض یہ کر رہا, میں آخری 2 گلاں کر کے بس گل مکانا. جب بھی کسی نبی سے کوئی بات ہوئی اللہ نے نوٹس لے لیا. تو جب کسی صحابی سے, تھے تو صحابی انسان تھے نا, بتقاضۂ بشریت کوئی ایسی بات ہوئی, میں کہتا ہوں ہوئی جس سے اسلام کو نقصان ہوا, رسول اللہ کا دل دکھا ہوا, صحابہ شہید ہوئے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, لیکن اللہ نے صحابہ کا نوٹس نہیں لیا. اللہ اکبر. خدا صحابہ کا وکیل بن کے کھڑا ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ جنگ احد میں جن صحابہ کرام کو درے پہ کھڑا کیا تھا, نیچے آئے, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. میں تفصیلات میں نہیں جاتا, علماء بیٹھے ہیں, توہین ہوتی ہے آپ کی, میں ان تفصیلات میں جاؤں. سنیں, جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, رسول اللہ کے چچا شہید ہوئے, گٹھڑی میں ان کے اعضاء کو رسول اللہ نے باندھا. حضرت کاندلوی نے لکھا ہے اتنا دکھ ہوا. اب جب یہ نیچے آئے تو سارے صحابہ دیکھتے ہیں گور کے, یہ نیچے نہ آتے تو اچھا ہوتا. ان کی وجہ سے یہ ہوا, ان کی وجہ سے وہ ہوا, ان کی وجہ سے ایسا ہوا, ان کی وجہ سے اس طرح ہوا. گھور کے دیکھتے ہیں, تانے دیتے ہیں, سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. چاہیے تو یہ تھا یار ان کا نوٹس ہوتا, ان کو سزا دی جاتی, ان کو پکڑا جاتا. رسول اللہ کا دور تھا, وحی کے نازل ہونے کا دور تھا. لیکن سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ نے نوٹس نہیں لیا, خدا وکیل بن گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے واعف عنہم
واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. اللہ پاک فرماتے ہو میرے محبوب میں خدا قرآن کے اندر اعلان کر کے کہتا ہوں واعف عنہم ان کو معاف کر دے، واستغفر لهم خود ہی معاف نہ کر بلکہ دل کے اندر معافی کا اعلان نہ کر، بلکہ پچھلے پیر اٹھ کر مجھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا دامن پھیلا کر، اپنی کملی پھیلا کر، اپنی چادر پھیلا کر رب کے حضور بھی یہ التجائیں کر کہ ربا تو ان کو معاف کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ میں نے بھی معاف کیا، اللہ میں نے تیری بارگاہ کے اندر درخواستیں بھی کر دی، اللہ میں نے تہجد میں رو رو کر تیری بارگاہ کے اندر عرض کر دیا اللہ تو ان کو معاف کر دے، لیکن ان سے غلطی اتنی بڑی ہوئی ہے، اسلام کو نقصان ہوا، میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ اکبر. ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے، اسلام مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اللہ اکبر. اسلام کی شان اور شوکت کو نقصان ہوا، یہ تو آئندہ مشورہ لینے کے قابل نہیں. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب نہ کر نہ کر نہ کر، جو کچھ بھی ہوا لیکن ہے تو تیرے صحابی. اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنی کابینہ کے اندر شامل کر، ان کو وزارتیں بھی عطا کر، مشارتیں بھی عطا کر، ذمہ داریاں بھی عطا کر، ان سے مشورے بھی لیا کر، ان کو امیر بھی بنا. وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تیرے کتابوں کے دفتر ایک طرف، تیری بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں دوسری طرف، تیرے تاریخ کے پلندے تیسری طرف، اللہ کی قسم قرآن کی یہ تین باتیں ایک طرف. قرآن کی ان تین باتوں کا مقابلہ ساری تاریخ مل کر نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے ہیں وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ایک بات اور سنا کے بات ختم کرنے لگا. ایک جنگ مسلمان کر کے آئے نا، ابھی تلواروں کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، زریں باندھی ہوئی ہیں، ڈالیں ابھی نیچے نہیں رکھی، گھوڑے پسینے میں شرابور ہیں. اللہ اکبر. گھوڑوں کی نالوں کے ساتھ بھی خون لگا ہوا ہے، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں. مسلمان ابھی واپس آئے، پھر اعلان ہوا صبح پھر جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. چل پڑے. لیکن تین صحابہ، کتنے؟ تین صحابہ، ان کے ذہن میں یہ آیا ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، یہ قافلہ آہستہ آہستہ جائے گا، ہم اپنے گھوڑے لے کر ان کے پہنچتے پہنچتے ہم پیچھے سے، تب تک تھوڑا آرام ہو جائے گا. اتنی بات. ایک دن لگا، مسلمان جنگ جیت گئے. اعلان ہوا مدینے میں، مخبر خبر لے کے آیا کہ مسلمانوں مبارک ہو، رسول اللہ جیت چکے ہیں. اب یہ مدینے میں جب خبر پھیلی نا، جو لوگ نہیں گئے تھے، چند منافقین بھی تھے جو یہودی مسلمانوں میں گھسے، اسلام کا نام لے، آج تک گھسے ہوئے ہیں، آج تک اسم بجو نہیں نکل دے، اسلام کا نام لے کر گھسے. انہوں نے کہا رسول اللہ آئیں گے، وہ تو پوچھیں گے، وہ تو جیت کے آگے، اگر ہار کے آتے تو اسی تانے دیوائیں جی اجاں ہٹے دے آسے ہیں، آئیں آسے ہیں تو جلنا دی لوڑی نہ آسی، کہ آسا فلاں آسا، یہ تو جیت کے آگے، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ پوچھیں گے. تو وہ یہ تین صحابہ کہتے ہیں، وہ آپس میں بہانے کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے باتیں ہم بھی سنتے ہیں. ایک کہتا ہے میں کہوں گا میری بیوی بیمار تھی، دوسرا کہتا ہے میں والدہ کا کہوں گا، تیسرا کہتا ہے میں کہوں گا میرے گھر میں، چوتھا کہتا ہے جی میں کہوں گا جی میں خود ٹھیک نہیں تھا. اور 11ویں پارے کا نام کیا ہے؟
یا تذرون عذر عذر، اس کا نام یہ بانوں والا سپارہ، یہ اسی پر ہے. یا تذرون کیا بنایا انہوں نے؟ بانوں والا سپارہ. سنے سنے سنے. رسول اللہ جب تشریف لائے نا، حضور بیٹھے تو آگے گھیر لیا، صدقے یا رسول اللہ. پھر یہ ہے ہم تو آپ کے کتے ہیں، سگے دربار رسالت، جس طرح آج بھی آختے ہیں یا رسول اللہ ہم بس کیا کرے، جاتے لیکن کیا کرتے جی، بس گھر میں والدہ بیمار. نے فرمایا ٹھیک ہے جی، بیوی بیمار تھی، ٹھیک ہے جی، میں ٹھیک نہیں تھا جی، ٹھیک ہے جی، گھر میں کوئی نہیں تھا جی، ٹھیک ہے جی. یہ تینوں جب آئے نا، حضور کی نظر بھی ان پر تھی، یہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا. سنے میں آگے آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا، مزہ آئے گا آپ کو. طے کر لیا کہ ایک گناہ تو ہو گیا، ہم نہیں جا سکے، اور دوسرا گناہ ہم نہیں کرتے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی بہانہ کریں. ہم کیوں بہانہ کریں، سچ بولیں گے. اب جب یہ تینوں آئے نا، پہلے تو لوگ بہانہ کرتے، اب یہ تھا یہ تھا. ان سے حضور نے پوچھا، اور یہ بتاؤ کوئی بیماری تھی؟ یا رسول اللہ نہیں. گھر میں کوئی نہیں تھا؟ نہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ نہ یا رسول اللہ بالکل طبیعت بھی ٹھیک تھی. اور پیسے نہیں تھے؟ پیسے بھی تھے. اچھا آپ کا گھوڑا یا اونٹ میسر نہیں؟ یا رسول اللہ وہ بھی میسر تھا، سواریاں میں. پھر کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ نہیں جا سکے. یہ تھا کہ ہم پہنچ جائے. حضور نے فرمایا جب تک تمہارے بارے میں عرش والا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں محمد اور میرے صحابہ اور تمام مسلمان تم سے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. مکتب اس کے انداز نرانے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جنہوں نے جھوٹ بولا ان کو چھٹی مل گئی، جنہوں نے سچ بولا وہ پھنس گئے. اللہ اکبر. اب گھر گئے نا، گھر والیوں کو اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ نے بائیکاٹ کی ہے. انہوں نے بستر باہر پھینک دیے. خبردار بیڈ روم میں آنے کی ضرورت، اپنا بندوبست کرو. کہتے ہیں ہمیں جگری یار کوئی ملتا، اللہ جو ہمارے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ہم آگے بڑھتے تاکہ اس سے کوئی حالات کا پتہ کرے، وہ راستہ چھوڑ دیتا. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے نا، ہماری نظر ادھر ہوتی تو حضور ہمیں دیکھتے. جس وقت ہم حضور کی طرف دیکھتے، یہ پڑھیں سیرت مصطفیٰ حضرت کاندلوی کی، جب ہم دیکھتے حضور نظر پھیر دیتے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا، کلک ہوتا. اور قرآن کہتے ہیں وَضَاقَتْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا، زمین تنگ ہو گئی، تنگ نظر آنے لگ گئی. اللہ اکبر. چاہیے یہ تھا کہ ان کا نوٹس لیا جاتا، ان کو سزا ملتی، گرفت ہوتی، لیکن اللہ اکبر کئی دن گزرنے کے بعد عرش والا خدا ان کی وکالت کے لیے کھڑا ہو گیا. کیسے کھڑا ہوا؟ قرآن دیکھیے. اللہ پاک نے ان کو بری کیا، اور کس انداز میں بری کیا. اللہ دی قسمیں ہو، خدا دی قسمیں ہو مولوی ہو، اور قرآن مجیدہ دی آیتاں پڑھو تے خدا دا انداز دیکھو تے نبی دے صحابہ نال پیار دیکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ تے میں نبی دی توبہ قبول کر کے دی، میں مہاجران دی توبہ قبول کر کے دی، میں انصاراں دی توبہ قبول کر کے دی. خدایا نبی کے کیتا ہے، مہاجرہ کے کیتا ہے، انصار کے کیتا ہے. جنہ کیتا ہے ان دا نا ہی نہیں، جنہ نہیں کیتا خدا تے کدے میں ڈائریکٹ ان دا نا کرنا. ان نبی دے صحابین انہاں کو کوئی تانا نہ دے وے، اور لعنت ہے انہاں تے، انہاں رائٹراں تے، انہاں لکھنا والے تے جڑے لٹھ کہن کے صحابہ پیچھے بیٹری کہن کے ان دی خامیاں پیچھے پہ دین، اور خدا کی چادر باندھے ہو اور لانتیو. خدا کو منتے ہو تو خدا دے رسول کو منتے ہو، کلمہ پڑھ دے ہو تو پھر لٹھ کہن کے بیٹری کہن کے صحابہ دی خامیاں ٹوٹ دے ہو. دیکھتے نا خدا دا سلوک انہاں نال کے.
اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ ربا تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں. اللہ پاک آگے بھی ان تینوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ درمیان میں اللہ پاک کوئی اور بات چھیڑ دیتے ہیں. اللہ تو نے پہلے توبہ کی بات کی, درمیان میں تو نے اور کوئی بات چھیڑ دی. آگے جا کر اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ. اللہ تابا کو تھے تابا کیڑی جائی پہ چھے ہوئے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ تے ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کیڑی جائی پہ چھے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے صحابہ کو تنقید سے بچانے کے لیے درمیان میں کوئی اور بات کر کے آگے جا کے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. ان تینوں کو بھی تردن للباب کہہ دیا, ان کی بھی قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. اللہ اکبر اللہ. تو میرے دوستو, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے وہ تھے ایسے تھے ویسے تھے, فلاں خوبی فلاں خوبی فلاں خوبی فلاں خوبی, ساری خوبیاں اپنی جگہ, لیکن صحابی ہونے والی خوبی اپنی جگہ, ساری خامیاں اپنی جگہ. سنو کان کھول گئے, اے بھی کیتا اے بھی کیتا ایاں کیتا ایاں کیتا ایاں کیتا ایاں کیتا, جو بھی کیا لیکن ہے کیا؟ بولو اے ہیں کیا؟ بس یہی جھوٹ ہے, ان کے منہ پہ مارو. اللہ پاک سارے صحابہ کرام کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق دے. کل ہمارا حشر اللہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. علماء صلحاء طلباء یہاں تشریف فرمائے. اللہ تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. صحابہ اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. قاضی صاحب کے اللہ درجات کو بلند فرما. ہماری جماعت اہل سنت کے جتنے شہداء ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. مولانا عمران معاویہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ان کو دراز عمر نصیب فرما. ہمارے وسیم بھائی کے والد جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اس مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.